عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا، جس گھر میں سر اٹھایا اس کو ڈبا کے چھوڑا، ایک دسترس سے تیری حالی بچا ہوا تھا، اس کے بھی دل پہ آخر چرکا لگا کے چھوڑا۔ نتیجے میں برائی ہر سڑک پہ تمہیں دعوت دے رہی ہے، ہر گلی میں تمہیں دعوت دے رہی ہے، بس اسٹینڈوں میں دعوت دے رہی ہے، ریلوے اسٹیشنوں میں دعوت دے رہی ہے، ایئرپورٹ پہ جا دعوت دے رہی ہے۔ برائی نوجوان کو ہر قدم بلا رہی ہے، استقامت دکھاؤ، کیونکہ پیارے نبی نے فرمایا وہ 7 خوش نصیب جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، اس میں ایک وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ ایک وہ نوجوان جسے ایک عورت آگے بڑھ کے برائی کی دعوت دے رہی ہے، عورت بھی کون، بڑی حسین و جمیل ہے، اعلیٰ حسب و نسب کی مالک ہے، اونچے خاندان کی ہے، بڑے باپ کی بیٹی ہے، بڑے نامور گھرانے کی ہے، گھرانہ بھی نامور، خاندان بھی عظیم، باپ بھی بہت بڑا، حسب بھی موجود ہے، نسب بھی موجود ہے، اور ان سب کے ساتھ حسن و جمال بھی موجود ہے۔ ایسی عورت آگے بڑھ کے بلاتی ہے تو یہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے، میں تمہاری دعوت کو قبول نہیں کر سکتا، میں تمہاری طرف دیکھ نہیں سکتا، میں تمہاری طرف قدم بڑھا نہیں سکتا، انی اخاف اللہ۔ آج برائی آپ کو ہر قدم دعوت دے رہی ہے، ضرورت ہے ایسے نوجوانوں کی جو ہر قدم کہہ سکیں انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ۔ بگاڑ کے جو مظاہر ہیں اس میں بہت بڑا مظہر شہوت پرستی، شہوت پرستی، بالفاظ دیگر اگر صاف الفاظ میں کہوں، عشق و محبت کا چکر، لڑکیوں کا فتنہ، اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے، اللہ ہی جانے کون بچے ہوئے اور کتنے بچے ہوئے۔ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، پیارے نبی نے فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ پیارے نبی فرما رہے میں اپنے بعد، یعنی میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد قیامت کی صبح تک جو فتنے آئیں گے اس میں مردوں کے لیے بڑا سے بڑا کوئی فتنہ ہو سکتا ہے، وہ عورت کا فتنہ ہے، وہ لڑکیوں کا فتنہ ہے، اور جو فتنہ کے آج سر چڑھ کر بول رہا ہے کون بچا ہے بتائیے؟ خصوصاً کالجوں میں پڑھنے والی ہماری نسل کی اگر بات کریں تو علامہ الطاف حسین حالی کا وہ شعر صادق آتا ہے، ایک دسترس سے تیری حالی بچا ہوا تھا۔ انہوں نے وہ جو شعر پورا کلام عشق پہ لکھا ہے، اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا، جس گھر میں سر اٹھایا اس کو ڈبا کے چھوڑا، ایک دسترس سے تیری حالی بچا ہوا تھا، اس کے بھی دل پہ آخر چرکا لگا کے چھوڑا۔ آج یہ لڑکیوں کا فتنہ، عورت کا فتنہ سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ دنیا شہوتوں کا بازار بنی ہوئی ہے، اور اس بازار میں ہر قدم آبرو بک رہی ہے، کہیں بک رہی ہے اور کہیں لٹ رہی ہے، بس یہی دو مناظر، یا تو آبرو بک رہی ہے یا تو آبرو لٹ رہی ہے، یا تو آبرو کے خریدار ہیں یا تو آبرو کے لٹیرے ہیں۔ ہاں لسان نبوت نے ارشاد فرمایا تھا کل الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها، اس کے زندگی کی جد و جہد کو آپ نے ایک مارکیٹ اور ایک بازار سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ سارے کے سارے لوگ صبح سویرے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی جان کا سودا کر کے خود کو نارے جہنم سے بچا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے آپ کو نارے جہنم کا حقدار بنا دیتے ہیں۔ یہی صورتحال ہے۔ میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے 2 باتیں کہتا ہوں جس کا مخاطب اول میں خود ہوں، ایک ہے عبادت اور ایک ہے استقامت۔ میرے نوجوان ساتھیوں، عمر کے جس مرحلے سے تم گزر رہے ہو
اس مرحلے میں عبادت کر لو، اس لیے کہ کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جو فضیلتیں تم اسی مرحلے میں حاصل کر سکتے ہو، کل جب جوانی رخصت ہو جائے گی وہ فضیلتیں تمہیں نہیں ملیں گی۔ کیا ہے فضیلت؟ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، وہ 7 خوش نصیب جنہیں کل حشر کی عدالت میں عرش الہی کا خصوصی سایہ ملنے والا ہے، اس میں سے آپ نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ یہ وہ فضیلت ہے جوانی گزرنے کے بعد تم اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ آج کتنے بزرگ ہیں ایسے جو جوانی میں دور رہے عبادتوں سے، دین پہ استقامت بعد میں نصیب ہوئی، آج وہ اس حدیث کو سنتے ہیں تو پچھتاتے ہیں اپنی گزری ہوئی جوانی پر۔ تمہارے سجدوں کی بڑی قیمت ہے نوجوانوں، تمہاری نمازوں کی بڑی قیمت ہے نوجوانوں، تمہارے روزوں کی بڑی قیمت ہے نوجوانوں، تمہارے صدقے کی بڑی قیمت ہے نوجوانوں، تمہاری تلاوت کی بڑی قیمت ہے نوجوانوں، تمہارے ذکر کی بڑی قیمت ہے نوجوانوں۔ جوانی کے اس مرحلے میں اللہ کی عبادت کر لو، بڑی فضیلتوں کے حقدار ہو جاؤ گے۔ پہلی چیز ہے عبادت اور دوسری چیز ہے استقامت۔ اور استقامت کا مطلب کیا ہے؟ استقامت، آج برائی ہر قدم تمہیں دعوت دے رہی ہے، آج سارے پروگرام نوجوان کو ٹارگٹ کر کے بن رہے ہیں۔ موجودہ کلچر کا سارا ٹارگٹ کون ہے؟ نوجوان ہے، نوجوان۔ سارے فتنے تمہارے لیے پیدا کیے جا رہے ہیں، سارے فتنے تمہارے لیے تمہارے نام سے اٹھائے جا رہے ہیں۔ جس کلچر کو وجود میں لایا جا رہا ہے تمہارے لیے اور تمہاری خاطر لایا جا رہا ہے، نتیجے میں برائی ہر سڑک پہ تمہیں دعوت دے رہی ہے، ہر گلی میں تمہیں دعوت دے رہی ہے، بس اسٹینڈوں میں دعوت دے رہی ہے، ریلوے اسٹیشنوں میں دعوت دے رہی ہے، ایئرپورٹ پہ جا دعوت دے رہی ہے۔ برائی نوجوان کو ہر قدم بلا رہی ہے۔ استقامت دکھاؤ، کیونکہ پیارے نبی نے فرمایا وہ 7 خوش نصیب جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، اس میں ایک وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایک وہ نوجوان جسے ایک عورت آگے بڑھ کے برائی کی دعوت دے رہی ہے۔ عورت بھی کون؟ بڑی حسین و جمیل ہے، اعلیٰ حسب و نسب کی مالک ہے، اونچے خاندان کی ہے، بڑے باپ کی بیٹی ہے، بڑے نامور گھرانے کی ہے، گھرانہ بھی نامور، خاندان بھی عظیم، باپ بھی بہت بڑا، حسب بھی موجود ہے، نسب بھی موجود ہے، اور ان سب کے ساتھ حسن و جمال بھی موجود ہے۔ ایسی عورت آگے بڑھ کے بلاتی ہے تو یہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، نہیں نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے، میں تمہاری دعوت کو قبول نہیں کر سکتا، میں تمہاری طرف دیکھ نہیں سکتا، میں تمہاری طرف قدم بڑھا نہیں سکتا، انی اخاف اللہ۔ آج برائی آپ کو ہر قدم دعوت دے رہی ہے، ضرورت ہے ایسے نوجوانوں کی جو ہر قدم کہہ سکیں انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ۔ ورنہ صورتحال کیا ہے؟ صورتحال تو یہی ہے، انی اخاف اللہ کہنے والے نوجوان آج ہمیں خال ہی ملتے ہیں۔